ہم سیکھ رہے ہیں ایڈیمز یعنی ضرب المثل. اب باری ہے ایڈیم نمبر 21 کی. مل کر اسے پڑھتے ہیں. Hear it on grapevine meaning to hear a rumor یعنی کسی افواہ کا آپ تک پہنچنا. Sentence I heard it on grapevine that we will have a new manager in the company soon. یعنی میں نے یہ افواہ سنی ہے کہ ہماری کمپنی میں بہت جلد ہی ایک نیا مینیجر آنے والا ہے. Idiom number 22 It takes two to tango meaning actions or communications need more than one person یعنی کسی کام کو اچھی طرح سے انجام دینے کے لیے ایک سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. Sentence Even though it seems as easy معاف کیجیے گا even though it seems an easy task but you must have someone to help you to make it perfect it takes two to tango یعنی حالانکہ بظاہر تو یہ کام آسان نظر آ رہا ہے لیکن تمہیں ضرور کسی نہ کسی کی مدد لینی چاہیے تاکہ تم اسے بہترین طریقے سے مکمل کر سکو کیونکہ ایک سے بہتر دو. Idiom number 23 Last straw meaning the final problem in a series of problems یعنی بہت سی مشکلات کے آخر میں سب سے بڑی مشکل کا پیش آنا. Sentence The boss was already not happy with his performance and the recent failure was the last straw so he was fired یعنی مالک پہلے ہی اس کی کارکردگی سے خوش نہیں تھا اور حال ہی میں ہونے والا نقصان یا ناکامی نے تو حد کر دی لہٰذا اسے نوکری سے نکال دیا گیا. Idiom number 24 To be in the doldrums meaning to be in low spirits یعنی ہمت ہار جانا. Sentence It took him long to come out of the doldrums after he was beaten by his opponent in the final match یعنی اسے اپنی مایوسی کی کیفیت سے باہر نکلنے میں دیر لگی یا بڑا وقت لگا اختتامی میچ میں اپنے مد مقابل سے ہارنے کے بعد. اپوننٹ سے مراد ہے حریف یعنی جس سے مقابلہ کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں ایڈیم نمبر 25 To sit on the fence meaning to remain neutral یعنی غیر جانبدار رہنا یا پھر کسی کی بھی سائیڈ نہ لینا. Sentence It is better to sit on the fence during a fierce argument between two good friends because no sooner they will become friends again یعنی جب دو اچھے دوست ایک دوسرے سے پرزور بحث کر رہے ہوں تو اس صورتحال میں غیر جانبدار رہنا بہتر ہے کیونکہ بہت جلد ہی وہ دوبارہ سے دوست بن جاتے ہیں. Idiom number 26 Break the ice meaning to initiate a social conversation or interaction یعنی کسی سے میل ملاپ شروع کرنا تاکہ وہ آسانی سے اپنے ماحول میں گھل مل جائیں. Sentence The orientation session for the new students was held to break the ice by making the students feel familiar with the teachers یعنی رخ بندی کے لیے یا پھر چیزوں کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے جو اجلاس کیا گیا نئے طالب علموں کے لیے تو اس کا مقصد تھا کہ ان طالب علموں کو اساتذہ سے مانوس کروایا جا سکے تاکہ وہ اس ماحول میں آسانی سے گھل مل سکیں یا وہاں اچھا محسوس کریں. Idiom number 27 A bird's eye view meaning a view from a very high place that allows you to see a very large area یعنی کسی بہت اونچی جگہ سے نیچے کی جگہ کا نظارہ کرنا کہ گویا جیسے چڑیا کو بلندی سے نیچے سارا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے. Sentence From the top of the hill we could see a bird's eye
view of the city. یعنی پہاڑی کے اوپر سے ہم پورے اس شہر کا نظارہ کر سکتے تھے. Idiom number 28, a litmus test, meaning a method that helps to know if something is correct. یعنی وہ گر یا طریقہ جس کی مدد سے کسی کام کے معیار کے متعلق جانچا جا سکے کہ آیا وہ درست ہے یا نہیں. Sentence: The new challenge will serve as a litmus test to know my abilities. یعنی یہ نئی مہم یا نیا چیلنج جو ہے یہ مجھے اپنی صلاحیتوں کے متعلق جاننے میں مددگار ثابت ہوگا. یعنی اگر میں نے اس چیلنج کو ٹھیک سے مکمل کر لیا تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ میں قابل ہوں. یعنی میں اس چیلنج کی مدد سے خود کو جانچ سکوں گا. Idiom number 29, at the drop of a hat, meaning willingness to do something instantly. یعنی کسی کام کو فوراً ہی کر ڈالنے کی صلاحیت رکھنا. جملہ: At first he was slow at his work, but after the training session, he finishes every task at the drop of a hat. اگر اسی جملے کو پنکچویٹ کر دیا جائے کامرس کی مدد سے تو اسے اس طرح سے پڑھا جائے گا. At first he was slow at his work, but after the training session, he finishes every task at the drop of a hat. یعنی پہلے تو وہ کام ختم کرنے میں یا کام کرنے میں کافی سست تھا، لیکن تربیتی عمل سے گزرنے کے بعد اب وہ ہر کام کو فوراً ہی ختم کر دیتا ہے یا پھر جھٹ پٹ کر لیتا ہے. Idiom number 30, afraid of one's own shadow, meaning to become easily frightened. Sentence: You cannot معاف کیجیے گا to become easily frightened سے مراد ہے کہ وہ شخص جو کہ آسانی سے ڈر جاتا ہو. Sentence: You cannot expect her to stay in the house alone, for she is afraid of her own shadow. یعنی آپ اس سے گھر پر اکیلا رہنے کی امید نہیں کر سکتے کہ وہ تو اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہے. تو یہ تھے چند اور اہم ایڈیمز. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اس سے اگلی ویڈیو میں ہم چند اور اہم ایڈیمز کو ڈسکس کریں گے.